बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल विद शाहिद मुश्ताक। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आप उसको ज़रा तजुर्बा करके देखिए। आप जिस भी हलके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी इलाके और जिस भी शहर से आपका ताल्लुक़ है, कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो भी हलके हैं जहाँ पे आपका घर है, आप वहाँ मौजूद बज़ाहिर अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की, बात की कोशिश करें। रस्मी के अलावा एक तो रस्मी गुफ्तगू है, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि अगर किसी को अपने बच्चे के लिए कोई सरकारी नौकरी लेनी है, किसी को अपनी नाली पक्की करवानी है, किसी को अपनी गली में टफ टाइल लगवानी है, किसी को सड़क का मसला है, जो भी हमारे मसाइल हैं जो सियासतदानों से और फंड से रिलेटेड है, वो तो हमारी एक रस्मी मुलाकातें हैं जिसमें मुख्तलिफ वफूद बन के जाते हैं और जिसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ीन इलाका जो हैं, जो अपने अपनी गली के, मोहल्ले के और अपने इलाके के होते हैं, वो अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों से मिलते हैं और उनसे मसाइल को डिस्कस करते हैं और उसका नतीजा बहरहाल ये होता है कि किसी न किसी हद तक जो है वो तरक्याती काम वहाँ हो जाते हैं, या किसी के जो नौकरियों के मसाइल हैं या किसी की अदालत कोर्ट कचहरी का मामला है वो हल कर दिया जाता है। लेकिन एक है गैर रस्मी तरीक़ाकार। आपको तमाम अपने इलाके के नुमाइंदे आपके शादी ब्याह की तकरीबात जो कि किसी बड़े लेवल पे हों, किसी अमीर आदमी के घर में कोई शादी हो, कोई वलीमे की तकरीब हो, कोई निकाह की तकरीब हो, तो वहाँ पे आपको सियासतदान देखने को मिल जाते हैं और वो बिल्कुल उस तरीके से एक डॉन बन के जिनके साथ आप ज़रा तसव्वुर करें कि दो चार मुसल्लह अफराद बड़ी बड़ी बंदूकें उठाए और बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े डालों में अपने साथ आप ही के मुंतखब करदा नुमाइंदे को लेके आते हैं और उसके बाद आप उनसे कोई भी गैर रस्मी अंदाज से कोई भी गुफ्तगू, कोई अपनी बात, कोई अपना ऐसा मसला बयान नहीं कर सकते कि जिसका हल भी बहरहाल उन्हीं के हाथों होना होता है। अब थोड़ी देर के लिए तमाम जो हमारे सियासतदान हैं, खा वो किसी भी पार्टी से, उनके ऊपर से पार्टी की उस कैप को हटा के देखिए। आप अगर एक एक दिहाई पीछे चलते जाएं ना, या बाज़-औक़ात आप एक एक दिहाई से भी कम पीछे चलते जाएं, तो आपको तमाम चेहरे जो शाम को मुख्तलिफ शोज़ में नज़र आते हैं, जो आपको तकरीरें करते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, वोट मांगते, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते और इस तरह की गुफ्तगू करते नज़र आते हैं, आपको उनके ऊपर से वो कैप उतरी हुई नज़र आएगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप देखेंगे कि जो आदमी अभी पीटीआई में है वो इससे पहले नून लीग में था, कभी वो पीपल्स पार्टी में था, कभी वो जमात इस्लामी में था। तो इन लोगों के चेहरे और इन लोगों के ऊपर वो जो कैप है, वो जो शेल्टर है, वो जो अम्ब्रेला है, वो जो छतरी है, वो बदलती रहती है। इनकी वफ़ादारियाँ तब्दील होती रहती हैं और इनकी वफ़ादारियाँ तब्दील होने की वजह से एक आम आदमी जो है वो बेचारा बड़ा कशमकश में मुब्तला रहता है कि अब वो जाए तो किस तरफ जाए। एक बात याद रखिएगा कि वोटर जो है वो मैक्सिमम वोटर शख्सियत को वोट देते हैं। पार्टी की मसलन अगर पीटीआई है तो लोग वहाँ पे इमरान खान को वोट देते हैं, और जैसे शेख रशीद ने कुछ अर्सा पहले ये फरमाया था कि इमरान खान अगर किसी दरख्त को भी टिकट देगा तो लोग उस दरख्त को भी वोट देंगे, तो बेसिकली वो उस दरख्त को वोट नहीं देंगे, वो इमरान खान को वोट देंगे। भुट्टो साहब के ज़माने में ये कहा जाता था कि अगर भुट्टो साहब खंबे को भी टिकट दे देंगे तो लोग उस खंबे को भी वोट कर देंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग में लोग नवाज शरीफ को वोट देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वहाँ पे मौजूद नुमाइंदा उससे कई केसेस में हल्के के लोग इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते, वो इतना सोशल नहीं होता, या ये होता है कि लोगों के उसके साथ इख्तलाफात होते हैं, लेकिन चूँकि जिस पार्टी का टिकट उसके हाथ में होता है उसके लीडर से मोहब्बत इंसान को मजबूर करती है और वो उस लीडर की वजह से उसकी पार्टी को मजबूत करने के लिए और पावर में लाने के लिए वोट देता है। यही हाल बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी, सिराजुल हक साहब और बाकी दीगर जितनी भी जमातें, एएनपी है, हमारी बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, एमक्यूएम है, इसमें लोग बुनियादी तौर पे जब वोट करते हैं तो वो पार्टी के लीडर को या पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन मसला उस वक्त सामने आता है कि एक आदमी जिसने अवाम ने अगर एक आदमी को वोट दिया और उसके लीडर की वजह से, उसके जमात की वजह से दिया, वो लीडर लोटा हो जाता है, वो लीडर मुनहरिफ हो जाता है, वो हवाओं का रुख बदलता। उस वक्त उसको, खैर मेरी अपनी ज़ाती राय में, अवाम की परवाह अगर किसी को होती तो आज 75 साल की उम्र के पाकिस्तान का, इस बुजुर्ग पाकिस्तान का ये हाल ना होता जो अब है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी कम तादाद है उन लोगों की कि जो अवामी दर्द को और अवामी दुख को और अवामी कर्ब और मसाइल को उस अंदाज से समझते हैं
اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کے حل کی بھی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ اس کے کیے جانے کا حق ہے۔ آپ اس کیپ کو جب ہٹا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نظریاتی بندہ بہت کم ہے، نظریاتی بندہ کوئی نہیں۔ پابند کیجئے لوگوں کو اس چیز کا کہ جس کی بنیاد پہ وہ آپ سے ووٹ لے کے آگے گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ پی ٹی آئی کو اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کے طرز زندگی کو دیکھیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب کے اوپر مذاق رات جو دنیا ٹی وی کا پروگرام ہے اس میں عمر ڈار کا ایک انٹرویو سرچ کیا، میں حیران رہ گیا۔ عمر ڈار کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور یہ ایک پی ٹی آئی کے رکن، بڑے جوشیلے رکن جو ہیں عثمان ڈار، ان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے اپنے پاؤں میں ایک برانڈڈ شوز پہنے ہوئے تھے، جو سامنے کامیڈین بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ 2 لاکھ کا جوتا تو ہوگا، تو وہیں سے پتہ چلا کہ یہ 2 لاکھ کا نہیں بلکہ 11 لاکھ روپے کا، 10-11 لاکھ روپے کا جوتا ہے۔ تو یہ وہ سٹینڈرڈ ہے، یہ وہ لائف سٹائل ہے، یہ وہ انداز ہے کہ جو ان سب لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ مریم نواز شریف کے اگر آپ لباس کی بات کریں تو مریم نواز شریف نے جس انداز کا لباس پہنا ہوتا ہے، جس طرح کی برانڈز انہوں نے پہن رکھی ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ گوگل پہ اور اکثر یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس ایک جوڑے کی قیمت، ایک وقت میں پہنے ہوئے ایک جوڑے کی قیمت کئی ہزار ڈالرز میں ہوتی ہے، جو پاکستانی لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ کہ پاکستان کے کرپٹ ترین وزرائے اعظم میں سے ایک یوسف رضا گیلانی، یہ جب اقتدار کی کرسی پر براجمان تھے تو یہ 10 لاکھ روپے کم از کم کا ایک سوٹ پہنا کرتے تھے، اور اس وقت یہ بات بھی میڈیا میں بڑا اس کا چرچا ہوا تھا کہ ان کو وہ جو سوٹ ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ سپانسر کرتی تھی، اور سپانسر سے مراد یہی ہے کہ بلیک میلنگ، دھوس دھمکی کی بنیاد پہ تو 10-10 لاکھ کے سوٹ پہننا، ہزاروں لاکھوں ڈالرز کے سوٹ پہننا، لاکھوں روپے کے جوتے پہننا، اور عموماً یہ جوتے اپنے نیچے والی سائڈ سے بھی گندے نہیں ہوتے کیونکہ لوگوں نے وہاں سرخ قالین بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ کھانے پینے کا، بنیادی ضروریات زندگی کا ہمارا ہے، عوام کا ہے، آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، آپ کی فیملیز کا ہے۔ آپ اس لائف سٹائل کے فرق کو سمجھیے، جس تجربے کو کرنے کی میں نے آپ سے گزارش کی، آپ اس میں لوگوں کو سامنے لا کے دیکھیے، اور آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص صبح اٹھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اور اس نے دیکھنا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے لیے اس نے کچھ پکانا ہے، تو وہ 2-4-6 دکانوں پہ جائے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ کل مرغی کا ریٹ یہ تھا، یا سبزی کا ریٹ یہ تھا، یا دالوں کا ریٹ یہ تھا، یا چاول اور دیگر اجناس کا ریٹ یہ تھا، اور آج اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب اس کا بجٹ بڑا مخصوص ہے۔ ایک آدمی اس وقت اگر مزدور کی کم از کم تنخواہ 27، جو کہ نہیں ملتی، 27,000 بھی نہیں ملتی، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ہاں 10,000 روپے ماہانہ کی اجرت پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ دودھ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، یا پھل کیسے ہوتے ہیں، کس پھل کا کون سا ذائقہ ہے، کیونکہ آج تک ان کی پہنچ ہی نہیں۔ تو بنیادی طور پہ ان مسائل کو وہ سمجھتے ہیں جن کے لاکھوں روپے کے جوتے ہوں، جن کے لاکھوں روپے کے کپڑے ہوں، جنہوں نے برانڈز کی دولت سے باہر نہ نکلنا ہو۔ گیلانی کے بیٹوں نے، قادر گیلانی نے اس زمانے میں 4 سے 6 کروڑ روپے کی گاڑیاں منگوائی تھی۔ پرویز الہی کو آپ دیکھیں، آپ ذرا لاہور کی ظہور الہی روڈ پہ ایک چکر لگا کے دیکھیں، آپ کو وہ محلات اپنے سر، اپنے قد اور اپنے مستقبل سے کہیں زیادہ اونچے نظر آئیں گے۔ آپ گجرات میں کنجا میں ان کے رہائش کو دیکھیں، آپ گجرات میں ظہور الہی پیلس کو دیکھیں، آپ رسول بیراج کے اوپر بنے ہوئے ان کے نتھ ہاؤس کو دیکھیں جس کا نام انہوں نے رسول فورٹ رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیٹا مونس الہی، ایک ہمارے ہاں جس بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں، آپ ذرا ٹارگٹ کریں کہ جو حالات چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک گاڑی کرائے پہ لینا، ایک عام سی گاڑی کرائے پہ لینے کے لیے ایک غریب آدمی 100 بار سوچتا ہے، وہ اس ڈرائیور سے طے کرتا ہے۔ بعض اوقات گرمی کے موسم میں بھی وہ اسے ایئر کنڈیشن کے بغیر، اے سی کے بغیر گاڑی مطلوبہ مقام پہ لے جانے کی درخواست اس لیے کرتا ہے کہ شاید کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ اور ایک طرف یہ لوگ، یہ آپ کے نمائندے جو جہاز کرائے پہ لیتے ہیں، چارٹرڈ فلائٹس لیتے ہیں اور دنیا بھر میں گھومتے ہیں، دنیا بھر میں سیریں کرتے ہیں، ان کو آپ کی اور میری پرواہ نہیں۔ آپ ہر زاویے سے سوچئے، ہر زاویے سے سوچئے کہ جن لوگوں کو ہم نے سر کا تاج بنا رکھا ہے اور پچھلے 75 سالوں سے بنا رکھا ہے، کیا وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں یا وہ نہیں کرتے؟ میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، میرے پاس اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ سب میں سے ہر کسی کو لائف سٹائل پر، پھر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے علاقے کے نمائندے کی زندگی، اس کا لائف سٹائل بدلتا دیکھتے ہیں، اس کو اوپر جاتا دیکھتے ہیں، اس کے پیٹرول پمپس بنتے دیکھتے ہیں، اس کی جاگیر میں اضافہ ہوتے دیکھتے ہیں۔ آپ اس وقت یقین کیجئے کہ پاکستان میں
جتنی بھی مین روڈ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، جتنے بھی بسوں کے اڈے ہیں، جتنی بھی بس سروسز ہیں، جتنی بھی فلائنگ کوچز ہیں، وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی ایم این اے یا کسی نہ کسی ایم پی اے کی ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے یہ لاکھ سے کروڑ، کروڑ سے ارب، ارب سے کھرب، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا پتی ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس پہ سوچنا ہے۔ آپ لوگوں کو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو سمجھ آئے، وہ لوگ یہ سوچیں، وہ یہ جانیں کہ یہ چمکتی چیزیں ہیں، یہ سونا نہیں ہے، یہ چمکتی چیز ہرگز ہرگز سونا نہیں ہے، دھوکے باز ہیں۔ ہم لوگوں کو بنیادی طور پہ اگر اس پاکستان کے اندر تبدیلی چاہیے، اگر ہمیں اس پاکستان کے اندر انقلاب چاہیے، تو ہمیں خالص اور خاص لیڈرز کو چننا ہوگا، ہمیں ان سب کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اس پہ ضرور سوچیے گا۔ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شاہد مشتاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔